بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ نمبر 42، صفحہ نمبر 50. اور آج کا یہ والی ویلاگز ہے جو کہ بقایا ہے کچھ حصہ حضرت ہود علیہ السلام کی بیان کا کچھ بقایا حصہ، یعنی ویلاگ 39، 40، 41 اور 42، یعنی اس کا حصہ ہے بقیہ بیان حضرت ہود علیہ السلام کا. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنام، تصنیف انہی کی ہے یہ، اور کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے تمام انبیاء کے قصے اس میں درج ہیں. ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کوشش کریں گے کہ پیش کیے جائیں. ناظرین، یہ آج کا پہلی قسط ہے جو کہ اس کا بقیہ حصہ ہے، ویلاگ نمبر 42. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں. یہ بقیہ حصہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کے بیان کا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والے مومنین 100 سال تک زندہ رہے. بعدہ ان لوگوں نے بھی انتقال کیا اور ان کی اولاد بھی اپنے آبائی دین پر ایک عرصہ دراز تک قائم رہی، اور ایک کثیر آبادی سے وہ لوگ آباد ہوئے اور دین و دنیا کی راہ مخلوق خدا کو بتاتے رہے. اتفاقاً ایک روز شیطان مردود ان کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا زمین و آسمان کے خدا کو پوجتے ہیں. ابلیس لعین نے کہا کہ کیا تم خدا کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. شیطان نے یہ سن کر ان سے کہا کہ تم اس پتھر سے ایک بت بنا کر پوجا کرو تاکہ وہ روز قیامت تمہارے لیے شفیع ہوئے. ان لوگوں نے ابلیس کی باتوں پر یقین کر کے ایک بت پتھر کا بنا کر میدان میں رکھ دیا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. ترجمہ: اور کیسا کیا تیرے رب نے اس قوم سمود سے جنہوں نے تراشے پتھر واسطے بت بنانے کے اور ان کو وادی میں رکھ دیا. فائدہ: وادی میدان ان کے مکان کا نام ہے، اور ان لوگوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے رہنے کے واسطے گھر بنائے تھے، اور اسی پتھر سے اپنے پوجنے کے واسطے بت بھی تراشے تھے، اور اس بت کے چاروں طرف چھید کر کے اس میں نکرہ پلا دیا تھا، اور ایک تخت عظیم الشان بچھا کر اس پر ایک سونے کی کرسی رکھ کر اس بت کو رکھ دیا تھا. بعدہ ابلیس نے کہا کہ تم سب اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس کے کہنے سے سب لوگوں نے سجدہ کیا اور وہ سب کافر ہو گئے، اور اسی جگہ ایک گنبد عظیم الشان بنا کر اسے معبد خانہ قرار دیا. نعوذ باللہ منہا. بعدہ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو بھیجا، اس نے اس گنبد کو چھید کر کے بت کے اندر جا کر خود توم اپنا اس کے سر میں چبھو کر سمیت اس کو اٹھا کر دریائے محیط میں ڈال دیا. تمام کافر یہ حال دیکھ کر بہت متحیر و پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم کس کو پوجیں گے؟ بعد خدا تعالیٰ نے اسی قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. بعد قصہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ شداد لعین کا تحریر کرتا ہوں، کیونکہ شداد لعین بھی حضرت ہود کے زمانے میں تھا. اسی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہی تحریر کیا گیا ہے. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ آپ کے سامنے رکھیں گے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے.
جس کی ہر صبح شمس و دہا ہے، جس کی ہر شام بدر دجا ہے۔